Assalamu alaikum class. Good morning. I hope you all are fine and doing good. Okay class, today we will study our world history book. This is our first lecture. Today the date is 22nd June 2020 and the day is Monday. Okay, we will start our discussion of world history. Take out your books and notebooks. Okay, what is world history? دنیا کی تاریخ، a modern perspective، ایک جدید سوچ. ٹھیک ہے، یہ بک ہم پڑھیں گے. بیٹا اس سے پہلے آپ نے جتنی بھی کلاسز تھیں ان کے اندر جو چیز پڑھی تھی دیٹ واز سوشل اسٹڈیز. سوشل اسٹڈیز از دا اسٹڈی آف سوسائٹی. سوسائٹی کی جو آپ نے اسٹڈی کی تھی اس کے اندر آپ نے بہت سی چیزیں پڑھی تھیں. آپ نے ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈفرینٹ سٹیز کا کلچر کیا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر پنجاب کا کیا کلچر ہے، سندھ کا کیا کلچر ہے، کشمیر کا کیا کلچر ہے، یہ آپ نے اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ بارشوں والی جگہیں کون سی ہیں، برف باری کہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ موسم گرم رہتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اسٹڈی کی تھیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا کے اندر کون کون سے ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے پہلے جتنی بھی کلاسز میں سوشل سٹڈیز پڑھی تھی اس کے اندر پڑھا تھا. اس کے بعد لینڈ کی ڈفرینٹ فارمز پڑھی تھیں، آپ نے ڈفرینٹ سویلائزیشنز کا انٹروڈکشن پڑھا تھا. تو ہم نے 5th تک تو سوشل سٹڈیز پڑھ لی. اب آج سے ہماری جو 6th کلاس کے اندر ہے وہ ہسٹری سٹارٹ ہوگی. ہسٹری کا مطلب ہوتا ہے تاریخ، اور ورلڈ ہسٹری دنیا کی تاریخ. تو آپ لوگ اپنی اس بک کے پیج نمبر 1 کو اوپن کر لیں. ٹھیک ہے جی، اوکے. وی ول اسٹارٹ ریڈنگ آف پیج نمبر 1. دا فرسٹ تھنگ از واٹ از ہسٹری. تاریخ کیا ہے؟ اوکے جی، کیا کہتے ہیں ہسٹری؟ اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری مینس دا برانچ آف نالج ڈیلنگ ود پاسٹ ایونٹس یوزلی ریٹن ان اے سیکوینس. اوکے جی، ہسٹری کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہسٹری از اے برانچ آف نالج. یہ علم کی ایک شاخ ہے. برانچ ہوتا ہے شاخ، تو یہ علم کی ایک شاخ ہے. اور کس طرح کی شاخ ہے؟ ڈیلنگ ود پاسٹ ایونٹس، جو ماضی کے جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیلنگ کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ود پاسٹ ایونٹس. ٹھیک ہے، جو پرانے جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یوزلی ریٹن ان اے سیکوینس. اور وہ کون سے ایونٹ ہیں جو عمومی طور پر ایک ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں. سیکوینس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ترتیب. جس طرح سے ہسٹری از این اکاؤنٹ آف پاسٹ ایونٹس. ہسٹری جو ہے وہ پرانے جو ایونٹس ہیں ان کا کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کھاتے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریکڈ. ٹھیک ہے، ریکڈ ہے مطلب جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھی لکھی ہوتی ہیں. تو جتنی پہلی چیزیں گزر گئی ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں، تو ہسٹری جو ہے وہ ان کا ایک اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر پرسن، کسی ایک شخص کے ساتھ، کسی ایک شخص کے متعلق، مخصوص ایک شخص کے ساتھ، گروپ کسی گروپ کے ساتھ، کنٹری کسی کنٹری کے ساتھ، اینڈ پیریڈ کسی پیریڈ کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پاسٹ میں چیزیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور ان چیزوں کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا. آگے لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا گریٹ گریک فلاسفر ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل ایک فلاسفر تھے، یونانی فلاسفر. وہ ان کا کیا کہنا ہے؟ ہسٹری از این اکاؤنٹ آف دا ان چینجنگ پاسٹ. آپ دیکھیں، ہم پاسٹ کو کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے. ہم پریزنٹ کو چینج کر سکتے ہیں، فیوچر کو کر سکتے ہیں. پریزنٹ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، میں کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ تو چینج ہو سکتا ہے. ہم فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں کہ میں نے کل اسلام آباد جانا ہے، تو فیوچر کی بات ہے. بٹ میں اسلام آباد نہ جاؤں تو میں نے فیوچر چینج کیا. پر پاسٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. جو چیز پہلے ہو کے گزر چکی ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور ہسٹری جو ہے وہ انہی تمام چیزوں کو اگر آپ جمع کر دیں جو پہلے گزر چکی ہے، اس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں. اب آگے نیکسٹ کوسچن ہے، وائی ڈو پیپل اسٹڈی ہسٹری؟
لوگ تاریخ کیوں پڑھتے ہیں, ہمیں کیا فائدہ ہے تاریخ پڑھنے کا؟ تو اس کا جواب ان نے یہاں پہ دیا ہے انٹل ناؤ, ابھی تک, وی ہیو اسٹیبلشڈ دیٹ ہسٹری از دا اسٹڈی آف دا پاسٹ, ابھی تک ہم نے یہ کہا کہ تاریخ جو ہے ماضی کی تعلیم ہے, ماضی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اٹ کین ہیلپ اس انڈرسٹینڈ دا ورلڈ ان وچ وی لیو, اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ, ہمیں دنیا کا پتہ چلتا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں. دوسرا فائدہ, ہاؤ آور پاسٹ ہیز شیپڈ آور پریزنٹ, ہمارے ماضی نے ہمارے حال کو کیسے بنایا ہے. دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ انسان تھا, انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انسان نے ترقی کی. انسان جب غاروں میں رہتا تھا تو وہ اپنے ڈھانپنے کے لیے پتے استعمال کرتا تھا, پر دیکھیں نا بعد میں انسان نے ترقی کی تو اس نے کپڑا بنا لیا, اور جب کپڑا بنایا اس کپڑا ایسے ہی لپیٹ لیتے تھے, پھر مزید ترقی کی تو کپڑا سینا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو آج کا انسان دیکھیں کپڑے سی کے پہنتا ہے, تو اس نے اپنے ماضی سے یہ سیکھا کہ پتوں سے جسم ڈھانپنا اتنا اچھا نہیں ہوتا, اس سے جسم ڈھانپنا بھی مشکل ہے, سردی گرمی سے آپ بچ بھی نہیں سکتے صحیح طرح, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری پاسٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے ابھی کیسے بیہیو کرنا ہے. آگے پڑھیں, اینڈ ہاؤ آور پریزنٹ ول شیپ دا فیوچر, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج جو کام ہم کریں گے آنے والے وقت میں وہ ہمارے مستقبل کو کیسے تبدیل کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ آج ہم کسی ایک جگہ سے درخت ہزاروں میں کاٹ دیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا, کہ ہمارے ہاں آلودگی ہوگی, ہمارے ہاں لوگوں کو نیچرل ایئر نہیں ملے گی انہیل کرنے کے لیے, تو بہت سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے. ہینس, تاہم اسٹڈی ہسٹری ہیلپس ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ, جو تاریخ کی تعلیم ہے وہ ہمیں ہمارے اندر تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ, تنقیدی سوچ. تنقیدی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دونوں طرح سے دیکھیں, ٹھیک ہے, اس کے فائدے بھی دیکھیں, اس کے نقصان بھی دیکھیں. تو یہ ہمارے اندر تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہے. ٹو میک کنیکشنز اینڈ پونڈر کویسچنز, ٹھیک ہے, کہ ہم چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکیں, کنیکشنز مطلب رابطے بنا سکیں, اینڈ پونڈر کویسچنز, اور سوالات ہمارے ذہنوں کے اندر ابھر سکیں, سوالات ہم سوچ سکیں. تو آپ کو تاریخ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. وزڈم سٹیمز وین وی اسٹڈی ہسٹری, تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ تاریخ پڑھنے سے عقل مند ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عقل مند کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم تھی جو دنیا میں گزری ہے, اس کا کام یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. جب بھی کوئی چیز سامان کسی کو دینا ہوتا تھا, کاروبار کرتے تھے, تو وہ جتنا کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تھی اس سے کم دیتے تھے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, پھر اس قوم پہ اللہ پاک کا عذاب آ گیا, وہ قوم ختم ہوگی. تو اب دیکھیں یہ تاریخ کا ہمارے پاس علم ہے تو ہمیں آج یہ پتہ چلا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام تو تباہی کی طرف لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون سی چیز بتاتی ہے؟ ہسٹری بتاتی ہے. اب آگے ایکٹیویٹی پہ آ جائیں جی. ایکٹیویٹی کیا ہے جی؟ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹنگ کی ایکٹیویٹی, کہ ہم نے تنقیدی سوچ کیا ہوتی ہے, ہم نے اس کی ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی یہ ہے, تھنک آف اے ٹائم وین یو گاٹ انٹو این آرگومنٹ ود یور فرینڈ اور سم بڈی. آپ نے کوئی ایسا وقت سوچنا ہے جب آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی تھی, آپ کے کسی دوست کے ساتھ, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ. بحث کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کوئی ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کی وہ بات نہیں مان رہا ہوتا, وہ کوئی دوسری بات کہہ رہا ہوتا ہے. جس طرح میری اور آپ کی بحث ہو جائے, میں آپ کو کہوں گا کہ آج جو ہے وہ 22 تاریخ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں آج 23 تاریخ ہے. تو میں کہتا ہوں 22 تاریخ ہے اس لیے کیونکہ 20 تاریخ کو ہم ملے تھے اور وہ پرسوں تھا. آپ کہتے ہیں نہیں 23 تاریخ ہے, رات کو میں نے خبریں سنی تھیں تو 22 تاریخ تو کل تھی. تو یہ ہماری بحث ہے, نہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں نہ آپ میری بات مان رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو تہذیب و رویش آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی وقت ایسا پچھلے دنوں میں 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن مہینے میں ایسا گزرا ہے جب آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی ہو. نیکسٹ چیز کیا دیکھنی ہے, واٹ واز دا آرگومنٹ اباؤٹ, جو آپ کی بحث ہوئی تھی
اس میں کیا دلیلیں تھیں، کیا بحث تھی کس موضوع کے اوپر. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں، ہاؤ ڈیڈ اٹ اینڈ. تو وہ بحث ختم کیسے ہوئی تھی؟ کیا آپ نے دوسرے بندے کی بات مان لی تھی، دوسرے بندے نے آپ کی بات مان لی تھی، یا آپ نے آپس میں جھگڑا کیا تھا؟ بحث کیسے ختم ہوئی؟ اوکے. اس کے بعد وار یو ہیپی ود دا وے اٹ اینڈیڈ. تو جس طرح سے بحث ختم ہوئی تو کیا آپ اس کے بعد خوش ہو گئے یا آپ پریشان ہوئے؟ ٹھیک ہے. اوکے. فار یور آنسر اباؤ ایکسپلین وائی اور وائی ناٹ. اگر تو آپ خوش ہو گئے اس بحث کے بعد تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیوں خوش ہوئے، اور اگر آپ خوش نہیں ہوئے، ناراض ہوئے، تو آپ نے بتانا ہے آپ کیوں ناراض ہوئے. If you get into a similar argument again, would you tackle the argument differently? اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دوبارہ زندگی میں کبھی آپ اسی طرح کی بحث میں الجھ جائیں تو جس طرح اس دفعہ آپ نے اس بحث کو سمیٹا تھا، آئندہ بار بھی آپ اسی طرح سمیٹیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. جب انسان کسی اس طرح کی چیز سے گزرتا ہے تو اسے بعد میں یہ پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا غلطیاں کی، اگلی دفعہ وہ یہ غلطیاں نہیں دہراتا. ریفلیکٹ آن ہاؤ یور پاسٹ ایکسپیرئنس ہیز شیپڈ یور تھنکنگ ٹوڈے. تو آپ کو یہ ایکسپیرئنس ہو جائے گا کہ آپ کی پرانی تھنکنگ نے آپ کو کیسے چینج کیا. دیکھیں بیٹا، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسے تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگ نقصان دیتی ہے. تو جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ اکثر آگ کے قریب چلا جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور ہاتھ جل جاتا ہے. تو جب وہ ایک دفعہ ایکسپیرئنس کرتا ہے تو دوبارہ کبھی وہ ایسا کام نہیں کرتا. کیوں دوبارہ ایسا کام نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے جو ہے وہ اپنے ماضی سے ایک سبق مل چکا ہے. ٹھیک ہے. شیئر یور تھاٹس ود یور کلاس میٹس اینڈ لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز ایز ویل. تو یہ چیز تو ابھی ممکن نہیں ہے. ہم آگے آتے ہیں جی. اوکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بک آن ورلڈ ایونٹس. کیا کہہ رہے ہیں جی اس کے اندر؟ تھنک آف اے بک بیسڈ آن آل دا ورلڈ ایونٹس دیٹ ہیو ٹیکن پلیس اپ ٹل ناؤ. کہہ رہے ہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں سوچیں کہ جس کے اندر دنیا کی تمام ایونٹس ویسے تو تقریب ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی واقعہ، ٹھیک ہے، واقعہ آپ کہہ لیں، تو جس کے اندر دنیا کے تمام واقعے درج ہوں، کسی ایسی کتاب کا سوچیں. ایز یو کین امیجن دس بک ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ چیپٹرس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے مختلف چیپٹرز کے اندر، مختلف بابوں کے اندر تقسیم ہوگی. ایچ ریلیٹڈ ٹو اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. اور ہر ایک چیپٹر میں کسی وقت کی بات کی ہوگی. جس طرح سے ہم اگر ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1950 ٹو 2000 کی ہسٹری، 2000 ٹو 2020 کی ہسٹری. تو پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں ہسٹری ہم دیکھتے ہیں. واٹ ول ہیپن اف دا بک ہیڈ اے فیو unnumbered loose pages and a few pages missing. اگر اس ہسٹری کی کتاب میں سے کچھ صفحے گم جائیں یا کچھ صفحے ان کے اوپر نمبرنگ ہی نہ ہوئی ہو، unnumbered کہ مطلب ان کے اوپر کوئی نمبر نہ لگا ہو، اگر وہ صفحے موجود ہوں اور کچھ صفحے گم جائیں تو پھر آپ کو تمام چیزوں کو جوڑنا کتنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ 1920 سے 1940 تک یہ ہوا، پر 1940 سے 1950 تک کے صفحے گم گئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیچ میں کیا ہوا. 1950 سے آگے جو ہے وہ بے شک آپ کے پاس موجود بھی ہو. ٹھیک ہے. دا لوز پیجز could be put back into their right place once the time period was determined. ہاں، جو صفحے گمے تھے وہ آپ کو مل جائیں اور آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس وقت کے ہیں تو آپ پھر ان کو ترتیب سے ارینج کر سکتے ہیں. Therefore the time of the events need to be estimated. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم تاریخ کو پڑھتے یا لکھتے ہیں تو ہمیں وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز وہ کس زمانے میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب نیچے آ جائیں. ٹائم کے بارے میں انہوں نے بتایا اٹس ٹائم ٹو میئر ٹائم. یہ وقت ہے وقت کو ماپنے کا. ٹھیک ہے. ٹائم از میئرڈ یوزنگ سم سگنیفیکنٹ ایونٹس ایز اے بگننگ پوائنٹ. وقت کو ماپا جاتا ہے کسی سگنیفیکنٹ نمایاں ایونٹ، کوئی بھی نمایاں واقعہ جو کبھی پہلے گزر چکا ہے اس سے ہم وقت کو جو ہے وہ ناپتے ہیں. کیسے ناپتے ہیں؟ جس طرح یہاں پہ بتایا ڈفرینٹ کیلنڈرز کنسیڈر ڈفرینٹ اوکیزنز ایٹ دا اسٹارٹ. مختلف جو کیلنڈرز ہیں وہ مختلف جو واقعے ہیں ان کو بنیاد بناتے ہیں. جس طرح ایک کیلنڈر ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے
ان دا کرسچن کیلنڈر، جو کرسچنز عیسائیوں کا جو کیلنڈر ہے، دا برتھ آف پروفٹ عیسیٰ پیس بی اپون ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، آلسو ناؤن ایز جیسس کرسٹ، اس کو جیسس کرسٹ بھی کہا جاتا ہے، مارکس دا بگننگ، وہ شروعات کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں سے وقت شروع ہوا، یا آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے میئر کرنا ہے تو آپ اس سال سے کریں گے جس سال سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو وہ جو ٹرم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بی سی. بی سی مینز بیفور کرسٹ، حضرت عیسیٰ سے پہلے. اگر ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 100 سال پہلے ہوا تھا تو ہم کہیں گے 100 بی سی. 100 بی سی مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 100 سال پہلے، ٹھیک ہے، which is used to describe the years before Christ was born. Okay. Another term used to refer to the same is before common era. اچھا، اسی کو حضرت عیسیٰ کی جو برتھ ہے، جو بی سی ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے بی سی ای، بیفور کامن ایرا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو کامن دور تھا اس سے پہلے کا ٹائم، ٹھیک ہے. دا لارجر دا نمبر دا ارلیئر دا ڈیٹ از، جتنا زیادہ بی سی ہوگا، فار ایگزامپل 500 بی سی اور 800 بی سی، تو 800 بی سی زیادہ پرانی بات ہے، 500 بی سی تھوڑی پرانی بات ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دا ڈیٹ 7000 ایئرز اگو وڈ بی 5000 بی سی. آج سے 7000 سال پہلے جو تاریخ تھی وہ 5000 بی سی کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اس دنیا میں پیدا ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ سے 7000 جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ سے نہیں، بیفور کرسٹ، ان سے 7000 سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے جی. دا ٹرم اے ڈی اسٹینڈس فار اینو ڈومینی، ٹھیک ہے، اینو ڈومینی کا مخفف ہے اے ڈی، اور وہ کیا چیز ہے؟ وچ از یوز ٹو ڈسکرائب دا ایئرس آفٹر کرسٹ واز بورن. تو یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کے سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہا جائے کہ 200 اے ڈی، ٹھیک ہے، 200 اے ڈی کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 200 سال بعد، ٹھیک ہے. تو بی سی ہے ان کی پیدا ہونے سے پہلے، اور اے ڈی ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد. سمجھ آ گیا آپ کو؟ ان لیٹن اینو ڈومینی مینز ان دا ایئر آف آور لارڈ، ٹھیک ہے، کہ ہمارے خدا کا سال. اندر ٹرم یوز ٹو ریفر ٹو دا سیم از کامن ایرا. اس کو سی ای بھی کہتے ہیں، کامن ایرا بھی کہتے ہیں. دا لارجر دا نمبر دا لیٹر دا ڈیٹ از، ٹھیک ہے، جتنا بڑا نمبر ہوگا اس کا مطلب ہے اتنی قریب کی تاریخ ہوگی، ٹھیک ہے، جتنا بڑا نمبر ہوگا. فار ایگزامپل آپ کا جو ہے وہ 2000 اے ڈی ہے اور 2020 اے ڈی ہے، تو زیادہ قریب کی تاریخ کون سی ہے؟ 2020 اے ڈی، ٹھیک ہے. پاکستان وان انڈیپینڈنس ان دا ایئر 1947 اے ڈی. جو ایئرز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، جیسے یہ 2020 ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اے ڈی ہے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے اس کے بعد کا سال، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے 2020 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. پاکستان وان انڈیپینڈنس، پاکستان نے آزادی حاصل کی یا آزادی جیتا ان دا ایئر 1947، سال 1947 میں. ان دا اسلامک کیلنڈر دا مائگریشن آف دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم فرام مکہ ٹو مدینہ از کنسیڈرڈ ٹو دا بگننگ پوائنٹ. جو اسلامک کیلنڈر ہے جو مسلمس فالو کرتے ہیں، تو وہ کہاں سے ٹائم کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، مائگریشن آف دا ہولی پروفٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ ہے بگننگ پوائنٹ، شروع کا جو نقطہ ہے وہ ہے. دا ٹرم اے ایچ اسٹینڈس فار آفٹر ہجرہ. تو وہ اس کے لیے کیا ٹرم یوز ہوتی ہے؟ ہجرت کے بعد والی ٹرم اے ایچ، آفٹر ہجرہ، مطلب ہجرت جس سال کی اس کے بعد. which is used to describe all the years that took place after the migration. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے جو ہے وہ ہم آج کہتے ہیں 1440 AH، 1440 AH مطلب 1440 سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال ہجرت کی تھی اس کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کی جو ہے وہ ریڈنگ کے بک کے جو ہے وہ 2 پیجز ہیں.
یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ریڈنگ ہوگی تو آپ نے 3 ٹائمز اس کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے ورڈ میننگز، آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ آپ نے نوٹ بک پہ اس کے ورڈ میننگز جو ہیں وہ لکھنے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے لکھے ہوئے، تو یہ سارے ورڈ میننگز جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، ان ورڈ میننگز کو یاد کرنا ہے، پر یہ ورڈ میننگز نوٹ بک پہ لکھنے، ٹھیک ہے؟ تو صاف ستھرا کام کرنا ہے بیٹا، بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔